اور اب بیان حجابات رینی و غینی کا۔ انسان کے لیے وہ پردے جو راہ حق میں اس پر مانے اور حائل ہوتے ہیں دو قسم کے ہیں۔ ایک کا نام حجاب رینی ہے جو کسی حالت میں اور کبھی نہیں اٹھتا، اور دوسرے کا نام حجاب غینی ہے اور یہ حجاب جلدی اٹھ جاتا ہے۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ان کی اپنی صفتیں راہ حق میں پردہ و حجاب ہوتی ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنی طبع و سرشت میں حق تعالی کے متلاشی اور باطل سے گریزاں رہتے ہیں۔ ذاتی حجاب کا نام حجاب رین ہے جو کبھی زائل نہیں ہوتا۔ حجاب رین کے معنی زنگ آلود ہونے، اور ختم جس کے معنی مہر لگنے، اور طبع جس کے معنی ٹھپا لگنے کے ہیں، یہ تینوں لفظ ہم معنی و ہم مطلب ہیں، جیسا کہ حق تعالی نے خود فرمایا کلا برآن علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہ لوگ ہرگز راہ حق قبول نہ کریں گے بلکہ ان کے دلوں پر رین یعنی حجاب ذاتی ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد حق تعالی ان کا حال ظاہر کرتے ہوئے فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ظاہر حال بیان کرنے کے بعد اللہ کریم حق قبول نہ کرنے کی علت بیان فرماتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور اب حجاب غین کے معنی۔ غین جس کے معنی اوٹ اور ہلکے پردے کے ہیں، یہ وصفی حجاب ہے۔ کسی وقت اس کا پایا جانا اور کسی وقت اس کا زائل ہونا دونوں جائز و ممکن ہیں، اس لیے کہ ذات میں تبدیلی شاذ و نادر بلکہ ناممکن و محال ہے، اور غین یعنی صفات میں تبدیلی جائز و ممکن ہے۔ مشائخ طریقت رحم اللہ تعالی علیہم اجمعین جائز و ممکن یعنی صفاتی حجاب کے بارے میں ارشادات بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رین وطنات کے قبیلے سے ہے اور غین خطرات کے قبیل سے۔ وطنات وطن کی جمع ہے جس کے معنی عارضی اور ناپائیداری کے ہیں۔ اسے اس طرح سمجھو کہ پتھر کبھی آئینہ نہیں بن سکتا، اگرچہ اسے کتنا ہی سیکل اور صاف و شفاف کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اگر آئینہ زنگ آلود ہو جائے تو تھوڑا سا صاف کرنے سے وہ مجلہ اور مصفہ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پتھر کے اندر تاریکی اور آئینے کے اندر چمک اس کی ذاتی اور اصلی خوبی ہے۔ چونکہ ذات اصل اور قائم و پائیدار رہنے والی چیز ہوتی ہے، اس لیے وہ کسی طرح زائل نہیں ہو سکتی، اور صفت چونکہ عارضی اور ناپائیدار ہوتی ہے اور وہ قائم اور باقی رہنے والی چیز نہیں ہوتی، اس لیے وہ جلدی زائل ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ کتاب ان لوگوں کے زنگ کدورت کو دور کرنے کے لیے لکھی ہے جو حجاب غینی یعنی صفاتی میں گرفتار ہیں۔ ان کے دلوں میں نور حق کا خزانہ موجود ہے، تاکہ اس کتاب کے پڑھنے کی برکت سے وہ حجاب اٹھ جائے اور حقیقی معانی کی طرف انہیں راہ مل جائے۔ لیکن وہ لوگ جن کی سرشت اور عادت ہی انکار حق ہو اور باطل پر قائم اور برقرار رہنا ہی جن کا شعار ہو، وہ مشاہدہ حق کی راہ سے ہمیشہ محروم رہیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب کچھ فائدہ مند نہ ہوگی۔ والحمد للہ علی نعمت العرفان، اور عرفان الہی کی نعمت پر اللہ کا شکر ہے۔ میں نے جو ابتدا میں یہ کہا ہے کہ اس تصنیف میں اپنے سوال کا جواب علی وجہ الکمال پاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہارے سوال کا مقصد اور اس کی غرض و غایت کو جان لیا ہے۔ اس لیے کہ مجیب کو جب تک سائل کے سوال کا مقصد اور اس کی غرض و غایت معلوم نہ ہوگی، اس وقت تک وہ اپنے جواب میں سائل کی تسلی و تشفی کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ مشکل درپیش آنے پر ہی سوال کیا جاتا ہے اور جواب میں اس مشکل کا حل پیش کیا جاتا ہے۔ اگر جواب میں اسی اشکال کو حل نہ کیا جائے تو ایسا جواب سائل کو کیا فائدہ پہنچائے گا، اور اشکال کا حل بغیر معرفت اشکال ناممکن ہے۔ اور میرا یہ کہنا
کہ اپنے سوال کا جواب علی وجہ الکمال پاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجمالی سوال کے لیے اجمالی جواب ہوتا ہے اور جامع سوال کے لیے جامع جواب۔ لیکن جب سائل اپنے اجمالی سوال اور اس کے مراتب و درجات سے باخبر ہوتا ہے، یا یہ کہ مبتدی کے لیے تفصیل کی حاجت ہوتی ہے، تو مجیب یعنی جواب دینے والے کا فرض ہے کہ جواب میں اس کا پاس و لحاظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سعادت عطا فرمائے۔ چونکہ تمہاری غرض یہی تھی کہ میں تفصیل کے ساتھ طریقت کی حدود و اقسام بیان کروں جو ہر شخص کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، خواہ وہ مبتدی ہو یا متوسط یا اعلیٰ، اس لیے میں نے تفصیل کو اختیار کر کے سوال کے جواب میں یہ کتاب مرتب کی ہے۔ وباللہ التوفیق۔